حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم سے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین کیا ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا بلند مقام مرتبہ عنایت فرمایا، اور الحمدللہ یہ گھرانہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھرانے کو ایسی برکت عنایت فرمایا کہ سرکار کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ شہزادی کونین ہیں۔ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، آپ ہے نا، جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، ہر بات اللہ کی مرضی اور منشا کے تحت ہی کہتے ہیں، کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے رہے۔ اس کو چاہے بنا لیے، سردار بنا لیے، ان کو ایسا بول دیے، ان کو ایسا بول دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ ہر کام اللہ کی مرضی و منشا کے تحت ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو سرکار فرمائے حسن حسین کیا ہے؟ تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بزرگی، اتنی بڑی بلندی اللہ ان کے عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کے سردار ہیں تو دنیا کے بھی سردار ہونا ہی چاہیے ہمارے لوگ آیا سن میں۔ مگر کیا کرتے ہیں بعض لوگ؟ جنت کے سردار ہیں، ماننا ہی پڑتا۔ یہ حدیث شریف ترمذی کی ہے، مشکات شریف میں ہے، تمام جو باتیں ہیں الحمدللہ مانتے ہیں لوگ، اور کیا کرتے ہیں؟ مانو دنیا میں سردار نہیں مانتے وہ لوگ، ہے نا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بھی کیا ہے؟ ہمارے سردار ہیں، سید ہیں وہ لوگ، ہے نا۔ سید کے ہمارے خود سردار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بلند مقام ان کے عنایت فرمایا۔ اور افسوس کی بات ہے، آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر ضروری اہل بیت اطہار کی دشمنی میں کیا کرتے ہیں؟ بزرگ اور دوستوں، یزید کو کیا امیر المومنین کہتے ہیں؟ یزید کو کہتے ہیں امیر المومنین ہے، سردار ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، کیا ملنے اور یزید سے کیا ملا ہمارے کو؟ ہاں بولیے، امیر معاویہ سے کیا ملا ہمارے کو؟ ہے نا، یزید سے کیا ملا ہمارے کو؟ میرے بھائیوں، ہے نا، حضور کے در سے ہم کو اسلام ملا، ہے نا، حضور کے در سے کلمہ ملا، ان کے در سے قرآن ملا، اللہ رسول ملے، اور جو بھی دنیا میں مل رہا ہے تو ان کے صدقے میں ہی اللہ ہم کو عطا فرما رہا ہے، عزت، آبرو، دولت، برکت ان کے گھرانے کا صدقہ ہے الحمدللہ، ہے نا۔ میرے بھائیوں، پھر آخرت میں بچے مغفرت ہے، خبر کی منزل ہے، حشر کی منزل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل بیت کی محبت سے ہی تمام منازل طے ہونے والے ہیں، ہے نا۔ یہ محبت اگر نہیں ہے تو بتائیے آپ، غیر ضروری اپنی آخرت برباد مت کر لو۔ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ یزید کی محبت میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بعض ایسے بھی لعنتی ہیں جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تو جو نا زندگی بھر بھولتے نہیں اس کے اوپر، ہے نا۔ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، کہ باپ کو گالی دے دیا تو زندگی بھر نہیں بھولتے، اس کے اوپر پکڑ کے رکھتے دل میں۔ اگر انہوں نے معافی بھی چاہا تو دل میں برابر اس کے پکڑ رہتی، ایسا میرے کو بول دیا تھا، ایسا میرے بابا کو بول دیا تھا، ایسا میرے بیٹے سے ایسا کرا تھا، بول گیا تھا۔ میرے بھائیو، عجیب عجیب بات ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے ہیں حسن حسین، کیا ہے؟ سرکار فرمائے میرے دو پھول ہیں، فرمائے سرکار، ہے نا۔ ان کو جو خوش کرا مجھ کو خوش کرا فرمائے، ان کو جو ناراض کرا مجھ کو ناراض کرا فرمائے، ان کو جو خوش کرا مجھ کو خوش کرا، مجھ کو جو خوش کرا اللہ کو خوش کرا فرمائے۔ اللہ کو جو خوش کرا کہا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، ہے نا۔ ان کو جو ناراض کرا سرکار مجھ کو ناراض کرا فرمائے۔ اتنی جو نا سرکار اہمیت بتانے کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے، سرکار کے پردہ فرمانے کے مشکل سے 50-60 سال کے بعد امت ہے نا شہزادوں کو ذبح کر دی، ہے نا۔ کیا حال کر دیے میرے بھائیوں، ہے نا۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ عیسائیوں کے بڑے مورخ لکھتا ہے کہ جنا ہمارے پاس اگر عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا اگر کھر بھی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ عزت کرتے، تعظیم کرتے تھے۔ پر دیکھ رہے ہیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام کسی پتھر پہ بیٹھے تو پتھر کی تعظیم کرتے تھے ہم بول کر، اور یہاں تو بالکل سرکار کے راست نواسے ہیں۔ سرکار فرمائے حسین کا گوشت میرا گوشت ہے فرمائے، حالانکہ اولاد میں ہوتا ہی باپ کا گوشت ہوتا ہے نا، باپ کا خون ہوتا ہے، باپ کا ہی ذرا رنگ رہتا پورا، لیکن سرکار خاص کر فرما رہے ہیں پر میرا گوشت حسین کا گوشت ہے، میرا خون حسین کا خون ہے نا، اس کو خوش کرنا مجھ کو خوش کرنا ہے، دل کے ٹکڑے فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دل میں کبھی بھی اہل بیت کے تعلق سے بغض اور اناد نہیں پیدا کرنا۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، آمین بولی۔ ان کے اہل بیت اطہار کے سے اچھا عقیدہ رکھنے سے ہی ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوتا۔ اگر ان سے اگر بدعقیدگی آ گئی میرے بھائیوں تو ایمان بھی دل میں ٹکتا نہیں، یاد رکھنا۔ سرکار اس لیے فرمائے کیا ہے؟ حسن حسین کیا ہے؟ تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں جانا اگر ہم کو ہے ان کی سرداری کو ماننا،
یہ ہمارے سردار ہے، یہ ہمارے سید ہے، یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مولا ہے، ان کو برابر ماننا ہی ماننا دنیا میں ہے نا۔ اگر نہ میرے بھائیوں خالی نمازوں پہ اکتفا کریں گے، اعمال پہ اکتفا کریں گے، یہ اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام بھی قیامت کی تیاری کیا کرے، بولتے کیا بولے، ہم کو اے اللہ، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے۔ رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ برابر ان کے اہل بیت سے محبت ہونا ہی ہونا ہے نا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہ الرضوان جو سرکار کے جنا الحمدللہ گھرانے والوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے الحمدللہ، کیونکہ معلوم ہے سرکار کی رضا ہے نا حسنین کی رضا میں، سرکار کی رضا میں اللہ کی رضا ہے نا۔ اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا کو راضی کرنا ہے تو نبی کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے تو نبی کے اہل بیت کو راضی کرنا ضروری ہے نا۔ یہ بات مقرر تھی ہے نا۔ عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ سرکار کے پاس تشریف لائے، بڑے وہ چہرے پہ غصہ تھا، یا رسول اللہ سرکار پوچھے کیا بات ہے غصے میں ہے، تو بولے یا رسول اللہ یہ عجیب و غریب مسلمان ہے، بولے دوسرے بات منافقین کے بارے میں بولے کہ جناب یہ لوگ کچھ بات کرتے بیٹھتے سرکار، جیسے ہم اہل بیت اگر کوئی آ گئے نا کیا کرتے ہیں وہ لوگ بات چیت خاموش پڑے تھے، ان کی بات کرنا بند کر دیتے وہ لوگ، خاموش پڑے تھے۔ تو سرکار دو ہزار فرمائے اوفو ہے نا، مطلب کیا سمجھ رہے ہیں، کچھ بات پرسنل بات کرتے بیٹھے ہوئے لوگ، اہل بیت کے لوگ جیسے آ گئے تو بات چیت بند کر دیتے ہیں لوگ، یعنی اہل بیت کو غیر سمجھ رہے ہیں۔ تو سرکار فرمائے ہے نا میرے اہل بیت سے بغض نہیں رکھنا، فرمائے سرکار فرمائے اگر کوئی آدمی 60 سال بھی کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے درمیان میں عبادتیں کرتے زندگی گزارا، مگر میرے اہل بیت سے اگر بغض رکھے گا جہنمی، فرمائے اہل بیت سے بغض رکھا، ان کو غیر سمجھ رہا، اہل بیت کو دوسرے سمجھ رہے ہیں نا، ہوتا نا ایسا، کچھ بات کرتے بیٹھے دوسرا کوئی آدمی آپ نے مزاج کے خلاف والا آدمی اگر آ گیا بات چیت بند کر دیتے کہ اس کے سامنے کیوں بولنا بات، یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کسی بات کر رہے ہیں نا، ایسے فری فرینک جیسے بات کرتے دوستوں سے، اہل بیت سے ایسے بات نہیں کرتے تھے ہے نا۔ تو میرے بھائیوں کیا مطلب ہے اہل بیت کو غیر سمجھ رہے ہیں نا، یہ کیفیت آئی بات لوگوں میں تو کیا ہوا، سرکار فرمائے میرے اہل بیت سے بغض سے مریں گے تو منافق کی موت مریں گے، فرمائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمین، اللہ ہماری اللہ کی پناہ بولو، اللہ کی پناہ، کیا بولو، اللہ کی پناہ بولو، معاذ اللہ، کیا بولو، اللہ کی پناہ۔ میرے اہل بیت سے اگر نفاق اگر دشمنی پہ بغض کہتے ہیں، بغض کے معنی کیا ہے، ایک دشمنی ہے ایک بغض ہے، بغض بول تو دل میں دشمنی ہے، زبان پہ کچھ بھی نہیں لے، زبان پہ کچھ بھی نہیں آیا، بولے بھی نہیں الا اللہ بسم اللہ، کچھ بھی زبان پہ نہیں آیا، زبان پہ تو اور کیا ہے کافر بن جاتے۔ اہل بیت سے اگر دشمنی اگر زبان پہ گالی گالو، زبان پہ اگر بری باتیں اگر آگے ان کے متعلق تو بات سمجھ میں اچھا۔ اور وہیں صحابہ کرام کی بھی کیا کرنا، تعظیم و تکریم کرنا برابر ضرور، رافضیوں کی طرح صحابہ کرام کو جو ہے گالیاں دینے والے نہیں بننا، اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ سرکار فرمائے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کا ستاروں کی مانند ہے، اس کی ایک کی بھی اتباع کرے گا تو کامیاب ہو جائیں گے، فرمائے سرکار۔ صحابہ کرام کے خلاف نہیں کر سکتے، صحابہ کرام گالی دینے والا کیا ہے نفاق کی موت مرتا ہو رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سرکار یہ فرما رہے ہیں، ایک اور حدیث پاک سنیے، سرکار فرمائے اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ سرکار کے الفاظ سنیے، دو میرے بیٹے ہیں، فرمائے میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، فرمائے سرکار بیٹی کے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے نواسے ہوتے ہے نا، بیٹے کے بیٹے بیٹے رہتے اپنے ہے نا، مگر سرکار جو فرما رہے ہیں کیا کہ تمام نبیوں کی نسل ان کی پیٹھ سے جاری ہوئی سب میں، مگر میری نسل میری اولاد سرکار فرمائے کہ علی کی پیٹھ سے اللہ جاری فرمایا، فرمایا فاطمہ کی پیٹھ سے اللہ جاری فرمایا، فرمایا فاطمہ کی نسل میری نسل نے، فرمایا سرکار۔ تو سرکار جو بول دی ہے وہی بات صحیح ہے الحمدللہ، اس کی بات پہ ایمان رکھنا، ذرا بھی شک ڈاؤٹ نہیں کرنا اس کے اندر۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ چاہے تو نبی مریم کو اللہ بغیر باپ کے بیٹا عطا فرماتا ہوں ہے نا، آدم علیہ السلام کو اللہ بغیر والدین کے بیٹا عطا بغیر والدین کے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ ہے نا۔ حضور علیہ السلام کو 300 سال سو کے بعد اللہ اٹھایا، ان کو اصحاب کہف کو 300 سال کا اللہ اٹھایا ہے نا۔ تو ایسا اللہ قدرت والا ہے نا، تو قدرت والے آقا کے قدرت والے اللہ کے جنا سرکار ہمارے بندے اور رسول ہے نا، وہ بھی اللہ کی قدرت سے جو چاہے کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو سرکار کیا کرے، اپنی اولاد کیا کرے، بیٹی میں سرکار منتقل فرما دیے، بات سمجھ میں اچھا۔ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ رکھنا، سرکار بولے میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، تو حضور کے بیٹے ہیں یقین کرنا، سبط رسول اللہ بولتے تھے صحابہ کرام ہے نا، کہ معنی کیا رسول اللہ کی اولاد بولتے تھے نا، شہزادے رسول فرماتے تھے نا۔
اللہ ابن رسول اللہ بولتے تھے صحابہ کرام. دیکھیے آپ کتنے صحابہ کا عقیدہ ہے, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما. سبحان اللہ, محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما, ان سے محبت اللہ عنایت فرمائے ہم کو, ہے نا. شیطان بڑا دشمن مبین ہے میرے بھائیوں, دشمن ہے شیطان بڑا, ہے نا, بہت دھوکے باز چال باز ہے شیطان, سمجھ رہے نا. پہلے تو کیا کرتا, ہمارے عقیدے کو برباد کرتا, عمل کو برباد کرتا. اگر وہ عمل عقیدے بھی اچھے رکھ لیا کیا کرتا, اچھے اہل بیت سے بخش پیدا کرتا, اللہ والوں سے ٹیڑھا پنا پیدا کرتا, کہیں نہ کہیں کیا کرتا, کیا کرتا, ٹیڑھا پنا پیدا کر کے کیا کرتا, ہمارے عمل کو برباد کر دیتا. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا. یزیدیاں نمازی نہیں تھے بلکہ نہیں, ہے نا. یزیدی لشکر میں بھی نماز ہو رہی ہے, وہاں بھی اذان ہو رہی, ابھی جماعت ہو رہی, یہاں بھی اذان ہو رہی, یہاں بھی جماعت ہو رہی. وہاں پر بھی کیا ہو رہا, نماز میں درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں, سرکار کی آل پہ درود پڑھ رہے ہیں, ہے نا. سرکار نماز میں سرکار کے حال پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بلکہ سرکار کے حال پہ درود پڑھ رہے, مگر سلام پھر کے تیر بھیج رہے. نماز میں درود بھیج رہے ہیں, سلام پھر کے تیر بھیج رہے. دیکھیے آپ, ہے نا, کہاں قابل قبول ہے بھائی, کیا کہیں گے کوئی پسند نہیں آئی, سمجھا نہیں نا, شوبے تو اکثر سمجھا. اللہ اللہ, نماز میں کیا بھیج رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں, صلی اللہ بول کے درود بھیج رہے, سلام پھر کے تیر بھیج رہے, سلام پھر کے پتھر پھینک رہے, سلام پھر کے آگ برسا رہے اہل بیت پہ. اللہ اکبر, کہاں نماز قبول ہوتی میرے بھائیوں, ہے نا, کہاں نماز قبول, کہاں عبادت قبول. ارے ان کی محبت کے بغیر ایمان خود قبول نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی. اللہ آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت عنایت فرمائے. من حبنی فلیحب ہذین, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, سرکار ایک جگہ ارشاد فرمائے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے. فرمائے سبحان اللہ, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, مطلب سرکار کی محبت ہے تو کیا ہے, سرکار بولے میری محبت ہے تو ایمان ہے. لا یؤمن احدکم, فرمائے سرکار, ہے نا, میرے سے محبت نہیں ہے تو تم میں ایک ہی مسلمان نہیں ہو سکتا. فرمائے اپنے باپ سے, ماں سے, بیوی سے, بچوں سے, ہر رشتہ داروں سے بڑھ کے مجھ سے محبت ہونا تو تم ایمان والے. فرمائے سن رہے. اور سرکار کیا فرمائے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی کیا کرے, حد الچا, ان سے ہی محبت کرے, حد ان سے محبت کا لازمی ہے نا. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ کیا کرتے تھے معلوم, حسن علیہ السلام کو, حسین علیہ السلام کا اٹھا کے پھرتے تھے, اپنے کانوں کو اٹھا کے پھرتے تھے, انہوں بھی چومتے تھے, پیروں کو بوسہ دیتے تھے, اور بولتے تھے کہ جناب اے حسن تم جناب علی کی طرح نہیں ہے, میرے نبی کی طرح ہے. فرماتے سبحان اللہ, کیونکہ امام حسن علیہ السلام بالکل ناف سے لے کے اوپر تک پورے سرکار کے مشابہ تھے الحمدللہ. دونوں امام حسن علیہ السلام ناف سے لے کے نیچے پیروں تک, ہے نا, بالکل سرکار کے مشابہ تھے. آپ چلنے پھرنے میں بالکل ہاتھ پیر آپ کیسی تھے, بالکل دونوں شہزادے آتے تھے, معلوم تھا کہ سرکار آ رہے ہیں پورا الحمدللہ, ہے نا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل سرکار کے مشابہ تھی. آپ بالکل اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل باپ کے مشابہ تھی. فرمائے بالکل حضور کے مشابہ, شکل صورت میں, چلنے میں, چال میں, ڈھال میں, بات چیت میں, گفتگو, ہے نا, پورے ایسا, ہے نا. اللہ اکبر, ہے نا. میرے بھائیوں, اللہ آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اسی لیے ایسا محبت کرے صحابہ کرام, ہے نا, کہ سرکار ابوبکر صدیق فرمائے کہ مجھ کو جو ہے نا کیا ہے, حسن حسین کیا ہے, میرے بچوں سے پیارے ہیں, میرے بیٹوں سے پیارے. فرماتے ہیں نا, میرے ان کے والد میرے بابا سے مجھ کو زیادہ پیارے ہیں. فرماتے. تو ایسا جو ہے نا بزرگ اور دوست اتنا سرکار سے محبت کیے الحمدللہ. اہل بیت اطہار بھی, ہے نا, اہل بیت اطہار سے محبت کیے صحابہ کرام بھی علیہم رضوان, ہے نا. تو اللہ آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات میں بھی ہے کہ جو نا آپ کے پاس جو ہے نا مال غنیمت آیا مدینہ طیبہ مسجد کے مسجد نبوی میں, مال غنیمت کے لیے ایک فرش بچھایا گیا, چمڑے کا فرش بچھایا گیا, چمڑے کا بوریا وغیرہ. تو مال غنیمت ڈالا گیا پورا. تو کیا کرے, حضرت عمر کے بیٹے آئے, آ کے جو نا بولے کہ جناب آیا ابا جان میرا مال غنیمت حصہ دیجیے. تو 1000 درہم ان کو دیے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے, بولے امیر الامین نا ہمارا حق دیجیے. آپ بولے شہزادے آپ یہاں پر تشریف کیوں لائے, میں گھر کو بھیجتا تھا آپ کو, بول کے نہیں آپ ہمارا حق دے دیجیے بول کے. تو کیا کہ 2000 درہم ان کو دیے. تو عبداللہ بن عمر بولے ابا جان میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب یہ چھوٹے شہزادے تھے حسن حسین, مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے لوگ, اور جہاد کو آئی بھی نہیں لوگ ابھی بھی, ہے نا. دیکھیے آپ اہل بیت کا حق ہے نا, حق کو حق ادا کرنا ان کو. جہاد کرو مت کرو, اہل بیت کا برابر کیا ہے, حق ہے ان کا. یہ جہاد نہیں کرے, کچھ نہیں کرے, ان کو 2000 دیا. میں زمانے سے جہاد کرتے ہیں, ہم لوگ 1000 روپئے دیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ اللہ رحم کرے, ہے نا. آپ کیا کریں, امت کا کیا کریں, بہت بڑا مسئلہ حل کر دیے. آپ کو یہ نہیں تھا میرے کو کم ملے, ان کو بڑھ کے ملے بول کے تھا, ہے نا,
ان کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو جانا ہے نا. ابا جان کو 2000 کیوں دیے، لوگوں کو معلوم ہونا بول کے اگر مسئلہ پوچھ لیا ہو ہے نا، حالانکہ جانتے ہو نا. سن رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کیا فرمائے معلوم، اے بیٹے پہلے جو ہے نا تو کیا کر معلوم، 1000 دیے بول کے ان کو 2000 دیے بول کے بولے نا، تو ان کے نانا کی طرح نا تیرے نانا کو لے کے آ بول کے بولے. ان کے نانا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے سردار ہے، پیغمبروں کے سردار ہے. ان کے نانا کی طرح نانا لے کے آ تو. ان کا مقام دیکھ، مرتبہ دیکھ. ان کی نانی بی بی اختیار رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کی نانی کی طرف ڈال لی گئے. تمہارے نانا کا نانی کونے کی ہے نا، اونٹ چرانے والے ہم لوگ ہے نا، اس کے بیٹے ان کے بیٹے ہیں تم بول کے بولتے تھے. ان کے باپ شیر خدا ہے نا، امام المشرقین ہے نا، باب العلم علی کرمان، اور جو ہے ان کے باپ کی طرح باپ لے کے آ بول کے بولے. دیکھ رہے آپ، ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ایسی ماں لے کے آ تو بول کے بولے. نہیں رہ سکتے ہے نا. تو بہرحال ایسا پورے گنے، پھپھوں کو گنے، خالوں کو گنے، بولے ایسا مرتبہ تیرا نہیں ہے تو کیوں ان کی برابری کرا تو بول کے بولے. تو اپنے بیٹے کو کم دیے، اہل بیت کو زیادہ دیے. دیکھیں اہل بیت سے کیسی محبت ہے. مگر شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، روایتوں کو چھپائے تھے، اس سے ایک باتیں چھوٹے موٹے اختلاف کیا کرتے ہیں ہمارے شیعہ کے بیان سننا بھی نہیں سوچتے. کیا کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹ بولتے ہیں ان لوگ ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہے نا، اور تبرہ کرتے ہیں ہمیشہ لعنت 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 بول کے ہے نا. ان کے شیعوں کے پاس کیا ہے، لعنت بہت ہے ان کے پاس. ہر ایک کو تو لعنت کرتے رہتے ہیں، بے شمار لعنتیں اور لعنتیں بولتے رہتے ہے نا. ایک شیعہ ایسی بولا کہ ہم لعنت بہت کرتے ہیں بول کے بولا. تو مسلمان سنی جواب دیے، اس کے پاس جس چیز کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے نا وہ خرچہ بہت کرتا ہوں بول کے بولے. سمجھ گئے؟ اچھا کیا بولے سنی شیعہ بولے ہم کو لعنت بہت کرنا پڑتا ہے ہم کو بول کے بولے. بولا شیعہ تو اہل سنت جماعت کے کیا بولے، اس کے پاس جو چیز کی آمدنی زیادہ ہوتی وہ خرچہ زیادہ کرتا ہوں بول کے بولے. کسی کے پاس اگر آم زیادہ ہے تو آم خیرات کرتا، کسی کے پاس جام زیادہ جام خیرات کرتا، کسی کے پاس دھان زیادہ دھان خیرات کرتا، پیسہ زیادہ پیسہ خیرات کرتا ہے نا. تو ایسے ہی تم پر لعنت زیادہ ہے نا، تم پر کیا ہے لعنت، صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت رہتی ہے نا، لعنت زیادہ تھی تمہارے پاس. بہرحال اللہ کو نیک توفیق عطا فرمائے. ایسا اہل بیت اطہار سے محبت کیے ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. سمجھ رہے نا، ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ خاص میٹنگ چل رہی، تو ایک وہاں بول دیا، ایک آدمی کو بول دیا کہ اس کو اندر نہیں آنا بول کے بولے، کوئی اندر نہیں آنا بول کے بولے. ایک گھر میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے، تو کیا کریں، حضرت عمر کے بیٹے ہوتے میں وہ دربار روک دیا، خاص میٹنگ چل رہی، اندر نہیں آنا کوئی بول کے روک دی. تو رک گئے انہوں نے. میں حسین علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے. اب بولتے تھے باہر میں کہ شہزادے ہمارے گھر کو آئیے نا، آپ کیوں نہیں آتے گھر کو ہمارے. ایسا بلا کے دعوت دیتے تھے ہے نا، کھلانے پلانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے بلاتے تھے اس طرح. تو انہوں بلائے نا ان کے گھر پہ، انہوں کہتے ہیں کہ وہاں ٹھہرے ہوئے ان کے بیٹے. تو بولے اندر کیوں نہیں آ رہے، بولے ابا جان کچھ خاص میٹنگ میں ہے، میرے کو رکا دیا ایسا ادو ٹھہرا کرے نہیں آنا، اندر نہیں آنا بول کے، ایسے باہر ٹھہرا ہوں، آپ جائیے، آپ جا سکتے بول کے بولے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابھی ظہر کی نماز ہوتی نا، کیسا ابھی ظہر کا ٹائم تھا، اب ظہر کی نماز کو آتے نا مسجد میں مل لے تو بول کے بولے کوئی بات نہیں، آپ کچھ دھیان دے رہے ہو بولتے کچھ خاص بات نہیں ہوگی نا، چلے گئے. اور حضرت عمر کیا کرے، میٹنگ ہونے کے بعد جب کمپلیٹ میٹنگ ہوئی، نماز کرنے باہر نکلے تو ٹھہرے بیٹھے. تو بیٹے بولے کوئی آئے تھے کیا، دوسرے بولتے ہاں امام حسین علیہ السلام آئے تھے بول کے. تو کیا ہوا، کیا بولے تم، نہیں میں آپ مصروف ہے میٹنگ میں، رکو بول کے میرے کو رکا دیے. ہاں تو میں کیا کرا، ان کو بھی رکا دیا، رکو بول کے، خاص میٹنگ کوئی خاص بات چل رہی بول کے. تو آپ ایسا سرے سر یہ کر لے، ایسا کر لے کے بولے بیوقوف کیا کرے تم، یہ کیا کرے ہے نا. بلکہ بعض روایت تھپڑ مارے بول کے بھی ہے نا، کیا کیوں ایسا کیا کر دی، شہزادے کو تم آنا دینا تھا، لے کے آیا تم خود ان کو بول کے. ایسے ہی بھاگے آپ، ننگے پاؤں بھاگے مسجد میں جا کے دیکھے تک وہاں. تو کیا کرے، جا کے سرکار امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنا کیا کرے، شملہ کھول دیے، شملہ نکال دیے، پورا ننگے سر کے معافی چاہ رہے، شہزادے کو معاف کر دو میں. ارے ہمارے سر پہ جو عزت ہے، عزت کا تاج ہے، سر پہ جو عزت کے بال ہے، تمہارے گھرانے کی برکت سے شہزادے، آپ کو کون منع کرا، آپ کو کون رکایا، نہیں میں سب کو رکا دیا نا، کہیں بھی رک گیا. نہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے، آپ جب چاہے بنا اجازت کے آ سکتے آپ بولے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیسا اہل بیت اطہار کی عزت کی تعظیم کیے بزرگوں اور صحابہ اکرام ہے نا. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. یہ روایت صحیح روایت ہے الحمدللہ، حدیث کے اندر ہے. ایسی محبت خلوص اہل بیت اطہار سے رکھے الحمدللہ، تو ہی ایمان سلامت رہتا. عزت کر رہے ہیں، ریسپیکٹ دے رہے ہیں، مطلب دے رہے ہیں، مطلب کوئی اہل بیت پہ احسان نہیں ہے، محبت کرنا فرض ہے. سرکار فرمائے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھامے رہو، گمراہ نہیں ہوتے. تو گمراہی سے بچنے کے لیے اہل بیت کی محبت بولیے مسٹ اینڈ شوڈ، لازمی ہے صاحب ہے نا. ان کی محبت کے بغیر، ان کے ادب خدمت کے بغیر ایمان دل میں نہیں آتا، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. زندگی بھر نمازیں پڑھ لیجئے، پڑھ سکتے نمازیں
ہے نا، شیطانی بہت پڑا. کیا فائدہ بتائیے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. خاتمہ اہل بیت سے کٹنے کے بعد ایمان پہ نہیں ہوتا ہے نا. معمولی اپنے پیر و استاد سے اگر کٹ گئے ہے نا، بے ادبی دل میں پیدا کر لیے تو کیا ہوتا، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا ہے نا. اہل بیت تو اہل بیت اطہار ہے، معمولی بات نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے. ایسا ادب ڈر رہے ہیں کہ یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہو جائیں گے، حضور ناراض ہو جائیں گے. حضور ناراض ہو گئے تو ہماری قسمت ختم، برباد ہوگی زندگی ہماری. اللہ ہم کو اہل بیت اطہار سے کامل محبت عنایت فرمائے ہے نا. ہمارا حساب تو کیا ہے، اچھے رہے خوش بادباں بھی اور سیاد بھی ہمارا حساب ہے نا. تو باغباں بھی خوش رہے. سیاد کہتے ہیں پرندے پکڑنے والا ہے نا. باغباں جو ہے نا پرندے آنا اچھا کھانا وہاں پہ جھاڑ لگا رہا ہے، پھل لگا رہا ہے نا، باغ کی نگرانی کر رہا ہے. ہم تو ہمارے حساب کیا ہے، باغباں کو خوش کرنا، سیاد کو خوش کرنا ہے نا. ہمارا حساب ہے. ہم بول رہے ہیں یزید پہ لعنت بول کے، مگر کیا ہے ہمارے کام یزید جیسے اگر ہیں میرے بھائیوں ہے نا، تو یزید پہ لعنت بھیجنا بیکار ہے. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی؟ یزیدی کام نہیں کرنا ہے نا، حسینی کام کرنے والے بننا ہے نا. فجر کی نماز کو اٹھنا ہے نا، لعنت بھیجنا شیطان پہ. یزیدی نہیں ہوتا میں حسینی ہوں، حسینی قافلہ کا ہوں. یزید کیا کرا تھا، نمازوں کو ترک کرا تھا. امام علی خان بیعت کیوں لے کر یزید کی بتائیے، بے نمازی ہے، فاسق فاجر ہے، شراب پینے والا، ناچ گانے کرنے والا ہے. یہ تمام فسق و فجور جو بادشاہوں میں ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اندر پورے کوالٹیز تھے اس کے اندر، سمجھے نا. یزید خالی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا بلکہ نہیں ہے، اس کے کیا کرا، امام کربلا کے واقعے کے بعد مدینے پہ حملہ کرا. مدینے پہ ہے نا 20,000 فوج لا کے مدینے حملہ کرا مدینے منورہ پہ، اور کئیوں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اب جنت البقیع میں جاتے ہیں نا سلام کرنے کے لیے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے آتے نا، سلام کر کے جاتے یا آتے خود ہے نا. کیا ہوتا، جاتے خود ملتا، اگر لیفٹ سے گئے تو رائٹ سے گئے تو آتے خود ملتا ہے نا. وہ مقام ہے نا، وہ پورے بڑی بہولی ہے. کئیوں ہزاروں صحابہ کی میت ڈال دی گئی اس کے اندر ہے نا. کئی عورتوں کی 1,000 عورتوں کی عصمت رضی کیا انہیں، حاملہ بنا دیا بغیر نکاح کے ہے نا. مدینہ منورہ سرکار کی مسجد میں کیا کرا یزید، کیا کرا، گھوڑے بننے لگایا. 3 دن تک مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے کام کرا یزید، کتنے برے برے کام کرا. پھر بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنا، ان پہ اللہ کی لعنت ہی بولنا چاہیے ان کے اوپر ہے نا. رحمۃ اللہ علیہ بولنے والے پہ لعنت بولنا چاہیے، رحمۃ اللہ علیہ بولنا چاہیے ہے نا. کعبۃ اللہ میں پتھرے برسایا. بولیے آپ کعبے کو پتھر مارنے والے کو بخشتے آپ؟ مسجد کو پتھر مارا تو لڑائی جھگڑا شروع ہوا تھا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی کافر مسجد کو پتھر مارا تو اینٹ پھینکا تو کیا ہوتا، کیا بھی نہیں، مگر لڑائی شروع ہوتی نا. پھر میرے بھائیوں یزید تو کیا کرا، کعبۃ اللہ پتھروں کی بارش کرا منجنیق کے ذریعے سے. پھر کیا کرا، آگ کے گولے برسایا. ابراہیم علیہ السلام جو دمبا ذبح کیے تھے نا، وہ دمبے کا منڈا لٹکا ہوا تھا کعبۃ اللہ کو، جب تک بھی لٹکا ہوا تھا، اب تک بھی رہتا تھا. اگر وہ جا کر جلا دیا انہیں، کعبے کا غلاف جل گیا، کعبۃ اللہ گر گیا. اللہ اکبر، اتنے برے کام کیا ہے نا. کئی صحابہ کیا کر شہید کر دیا عزیز وہاں پر. کارنامے ہیں اس کے برے یزید کی آیت میں. پھر بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض لوگ تو بڑی نادانی ہے اور بہت ہی جناب بدبختی کی بات ہے، اپنی آخرت برباد کر لے رہے ہیں. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. سمجھے؟ اچھا، تو ہمارے کام بھی ایسے ہونا کہ یزیدی کام ہم نہیں کرنا، ہم برابر پابند شریعت بننا، ہم حلال کو حلال سمجھنا، اس کو اختیار کرنا. یہ اہل بیت کو تھامنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے. اہل بیت جس کام سے خوش ہوئے وہی کام کرنا، اہل بیت جن کاموں سے ناراض ہوئے ہے نا، وہ کام ہم ہی نہیں کرنا. بات سمجھ آئی کہ اہل بیت کو تھامنا ہے. اللہ ہم کو صحیح معنوں میں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر نہ ایسے ہی ہے نا خالی تھامو بول کے بولتے کیا ہے، خالی زبانی دعوے ہم کر کے بول سکتے کہ جناب ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے. مگر اہل بیت اطہار اگر دوست، اگر کسی سے محبت دوست ہے اور وہ دوست سگریٹ پسند نہیں کرتا، سگریٹ نہیں پیتے ہم. وہ دوست گٹکا پسند نہیں کرتا، گٹکا نہیں کھاتے ہم. وہ دوست فلاں عطر پسند نہیں کرتا، عطر نہیں لگاتے. دیکھو بھائی یہ دوست پسند نہیں کرتا میرا ہے نا، بھی یہ پسند نہیں کرتی. دیکھیے آپ اپنے محبت کرنے والوں کی جناب برابر پسند کا ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر ان کی پسند ناپسند کا خیال دل میں ہمارے نہیں ہے. اہل بیت اطہار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھ کے 8-9 بجے تک بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ السلام کیا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، بیٹھتے تھے ذکر میں. ایسا ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں نماز کو آ رہے ہیں. اہل بیت کا اس وقت کیا ہے، خالی روٹا چنگے نہیں ہوتا میرے بھائیوں، شربتہ کھچڑی بنا کے ناچنے کا نہیں ہوتا. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ جو پیرا بٹھا کے ناچ رہے ہیں یزیدی کام ہے، شیاطین ہیں یہ شیاطین. ان کے آنکھ پہ شیطان آتے ہیں. سواری بولتے کیا بات، شیطان سوار ہوتا ان کے اوپر. کیا سوار ہوتا، بولو بھائی، سواری بولتے کیا بات،
ہاں سور سوار ہوتا ان کے اوپر، سور سوار بولتے ہیں، ہاں سور کی سواری بولتے ہیں نا، سور سوار ہوتا ہے شیطان ہے نا، جنات ناپاک جنات سوار ہو جاتے ہیں ان کے آنکھ پہ، اب آستان بول کے انگار میں کتا سب کرتا ہے نا، اس کے آنکھ پہ شیطان ہے، اس کو مارتے بھی کیا ہوتا ہے، اچھے مار لگتا اس کو لیمبو کھلاؤ مٹھائی بول کے بولتا ہوں، شیطان آنکھ پہ تو کیا ہوتا، مرچیاں کھلاتے مرچیاں ان لوگ، تو مرچیاں کھاتے اس کو پوچھتے مرچیاں کیسے رہے ہوتے، مٹھے بول کے بولتا ہوں، آنکھ پہ شیطان آیا نا، وہ شیطان کھانا رہا مرچیاں مار رہے لکڑے آنے کے مار رہے عاملہ مار کے ہاتھاں تڑتے رہے، مگر اسے لگتا ہی نہیں مار، شیطان آنکھ پہ ہے، تو ایسے ہی شیطان آنکھ پہ آتے ہیں، شیطانی کام ہے سمجھے، اچھا ماں بہنیں بھی سن رہے تو کان کھول کے سنو، اچھا ذرا یہ آ کے دیکھو نہ کوئی ہے نا، دیکھنا بھی نہیں، دیکھنا بھی گناہ ہے نا، بٹھانے والے ذرا ٹھہرو تھوڑی دن، معلوم ہوتا موت آنے کے بعد معلوم ہوتا، حسین علیہ السلام تم سے خوش ہوتے ناراض ہوتے، بات سمجھ میں آئی، اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت عطا فرمائے، روزانہ درود شریف پابندی سے پڑھیے، اور جو ہے نا اہل بیت اطہار کا اسوہ ہمارے نظر میں رہنا، با جماعت نماز کو ماننے والے بننا، کوئی نماز ہماری ترک نہیں کرنا ہے نا، اللہ سب کو نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔